بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب ما جاء فی الایمان بالقدر۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی الزبیر عن جابر ان سراقۃ قال یا رسول اللہ حدثنا عن دیننا کأنا ولدنا لہ انعمل بشیء قد جرت به المقادیر وجفت به الاقلام ام فی شیء نستقبل فیہ العمل قال بل فی شیء قد جرت به المقادیر وجفت به الاقلام قال ففیما العمل قال اعملوا فکل میسر لما خلق له فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ایسی بات ارشاد فرمائیں جس پر ہمیں ایسا اطمینان ہو کہ گویا یہ ہمارا پیدائشی دین ہے۔ کیا ہم جو کام اور عمل کرتے ہیں تقدیر ان پر چل چکی ہے، قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے ہیں، یا ہمارا عمل پہلے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اعمال ان چیزوں میں سے ہیں جن پر تقدیر چل چکی، قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر عمل کا کیا فائدہ یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان بھی کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا مال راہ خدا میں دوسروں کو دیتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص بخل اختیار کرتا ہے، بے نیازی اختیار کرتا ہے، اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، ہم اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب یہ روایت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس مضمون کی کئی روایات سیاہ ستہ کی مختلف کتابوں کے اندر ائمہ حدیث نے بیان کی ہیں۔ ان میں کچھ الفاظ کا رد و بدل بھی ہے، لیکن بہرحال مضمون سب کا ایک ہی ہے جو اس روایت کے اندر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، امام حاکم رحمہ اللہ وہ دیگر حضرات نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ روایت بنیادی طور پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سراقہ بن جاشم، یہ وہی سراقہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا تھا، اور پھر ایک مقام پہ آ کے ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا۔ تو ان کا اصل نام ہے سراقہ بن مالک بن جاشم، ٹھیک ہے؟ تو بسا اوقات ان کے نام کو حذف کر کے صرف سراقہ بن جاشم کہہ دیا جاتا ہے، مالک حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہی سراقہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پیشن گوئی بھی فرمائی تھی، اور پھر وہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت یہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بات کہی تھی وہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائی۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یہ روایت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جن کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور وہاں بھی حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، لیکن مسند امام اعظم کی روایت کے اعتبار سے اس میں دو فریق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت جابر ہیں، جبکہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے منقول ہے۔
پھر اگلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ حدیث کی سند کے اعتبار سے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ سند ثلاثیات میں آتی ہے، یعنی اس میں 3 واسطے ہیں، جبکہ سنن ابن ماجہ کی یہی روایت خماسیات کے درجے میں آتی ہے، یعنی اس میں 5 واسطے آتے ہیں۔ تو بہرحال مسند امام اعظم کی اس روایت کا سند کے اعتبار سے مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے مضمون کے حوالے سے اگر میں کچھ بات عرض کرنا چاہوں تو سب سے پہلے آپ 2 باتیں سمجھیں، ایک کو کہا جاتا ہے کسب اور ایک کو کہا جاتا ہے خلق۔ یہ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کسب اور خلق۔ ان میں سے کسب کا تعلق بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور خلق کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم بندے کو کاسب کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے۔ بندہ کبھی بھی خالق نہیں کہلا سکتا، کاسب ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسے اگر ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھنا چاہیں تو مثال سے بات چونکہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے میں مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ماہر کاریگر آپ کے پاس لکڑی کی بڑی شاندار اور خوبصورت قسم کی الماری تیار کر کے لاتا ہے، آپ اس میں اپنی کتابیں بڑے سلیقے کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس کاریگر کی کاریگری کو آپ داد بھی دیتے ہیں، اسے شاباش بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس معاملے میں غور و فکر کریں کہ یہ الماری اس وقت تک نہیں بن سکتی تھی جب تک کاریگر یا اس بڑھئی کو یا کارپینٹر کو لکڑی میسر نہ آتی، تو وہ یہ الماری کیسے بناتا؟ اور لکڑی اس وقت تک نہیں مل سکتی تھی جب تک کوئی درخت نہ اگتا۔ درخت اگے گا تو لکڑیوں کا حصول ہوگا نا، اور درخت اس وقت نہیں اگ سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریاؤں، نہروں، تالابوں اور بارشوں کا پانی نہ لگتا۔ تو اب آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آئے گی کہ اگر اللہ درخت کو نہ اگاتے تو اس الماری کو کبھی بھی وجود کی دولت نہ ملتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندے کی محنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ بندے کی محنت کا اس میں، یہ جو موجودہ شکل میں آپ کے سامنے وہ الماری موجود ہے، اس شکل کے دینے میں اس آدمی کی محنت کا دخل ہے اور بہت بڑا حصہ ہے اس کا۔ تو یہ اس نے کسب کیا ہے، تخلیق نہیں کی۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے، تخلیق نہیں کیا۔ تو خلق کسی چیز کو وجود عطا کرنے کا نام ہوتا ہے، کسب اس موجود چیز میں اپنی محنت اور کوشش سے کام لے کر مختلف اشیاء ضرورت کو رنگ دینا، یہ کسب کہلاتا ہے، اور دینے والے کو کاسب کہتے ہیں۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو اس کائنات میں کوئی بھی ایجاد وہ پھر بندے کی ایجاد نہیں رہتی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہم نے فلاں چیز ایجاد کی، ہم فلاں چیز کے موجد ہیں، اور بسا اوقات لوگ اس کے لیے تخلیق کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عموماً شعراء کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ فلاں شاعر نے یہ کلام تخلیق کیا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ فلاں کی تخلیق ہے۔ اس قسم کے الفاظ بندے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ بندہ اپنی کاریگری سے کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں کو تلاش بھی کر لیتا ہے اور ان کے اندر رنگ بھی بھر لیتا ہے، تو کاسب کہلاتا ہے، بہرحال وہ خالق نہیں ہوتا۔ اب یہ بات جب آپ سمجھیں گے تو ایک تیسری بات بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے عاجز اور مجبور اور بے بس نہیں بنایا۔ عاجز ہوتا، مجبور ہوتا، بے بس ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں، فہم و فراست، یہ چیزیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، وہ ان کو کیسے کام میں لے کر آتا، کیسے اپنا دماغ استعمال کر کے رنگ برنگی چیزیں بناتا، مختلف قسم کے ڈیزائن کیسے تخلیق کیسے بناتا، ان کو کیسے وجود دیتا۔ تو اس کائنات کی نعمتوں میں انسان اپنے اختیار کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور اس میں اپنے اختیار سے مدد بھی لے سکتا ہے، اور اسی اختیار کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو مکلف بنایا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں،
اور اسی اختیار کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اس سے سوال بھی ہوگا، اس کے اعمال کے بارے میں۔ دنیا میں اچھے کام کرتے رہے ہو، غلط کام کرتے رہے ہو، تصویریں بناتے رہے ہو یا کیا کرتے رہے ہو، جائز کام کرتے رہے ہو یا ناجائز کرتے رہے ہو، اسی تخلیق، یہی جو کسب والا عمل ہے، اسی کے اوپر کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو انسان کو اللہ نے کاسب بنایا ہے، خالق نہیں بنایا۔ خالق اللہ کی ذات ہے، کسب کی بنیاد پر انسان مکلف ہے، اعمال دنیا میں کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر پھر انسان سے کل قیامت کے دن سوال بھی ہونا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آگی کہ انسان عاجز نہیں، مجبور نہیں، بے بس نہیں، جیسے کہ جبریہ کا کسی زمانے میں مذہب تھا کہ انسان تو عاجز ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، یہ تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اس نے ویسے ہی چلنا ہے۔ اب میں ذرا تقدیر کے متعلق وضاحت عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر اس میں واضح طور پر اشارہ موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق مومن، مشرک، عالم، جاہل، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کے متعلق تمام تفصیلات، جاندار یا بے جان، ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ ازلی اور ابدی ہے نا، تو اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تحریر فرما دی۔ اسی کے مطابق یہ کائنات اپنی منزل کی جانب چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ ہر سال شب قدر کے موقع پر نئے سال کے احکامات متعلقہ فرشتوں تک پہنچ جاتے ہیں، جس پر پھر آئندہ پورے سال تک عمل درآمد ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں ہر شخص کے ذہن کے اندر فطری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نیکی کے راستے پر چلنے کی، بدی کے راستے سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزی کمانے کی اور اولاد حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے تو اس کی خلاف ورزی تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ذہن کے اندر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، آنے بھی چاہیے۔ اس روایت میں بھی یہی سوالات موجود ہیں، تو اس کے جواب میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی یا تمہید کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی بات کافی ہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ اللہ نے تو یقیناً پوری کائنات کی تقدیر لکھ رکھی ہے، کیا تم نے وہ لکھی ہوئی تقدیر دیکھی بھی ہے؟ کیا تم نے یہ بات دیکھ لی ہے یا سمجھ لی ہے، یہ جان لی ہے کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے تو نہیں دیکھا نا کچھ، تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے پاؤں بھی بندھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہر انسان اس سوال کے جواب میں کیا بات بیان کرے گا کہ واقعتاً ہم نے تو تقدیر لکھی ہوئی نہیں دیکھی نا۔ تو پھر جب آپ نے لکھی ہوئی تقدیر دیکھی نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان کا انکار نہیں ہے، دیکھنے کا، مشاہدے کا انکار ہے، ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی اگلے لمحے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے تو پھر تو چلو آپ مجبور ہوئے، لیکن جب آپ ہاتھ ہلا سکتے ہیں، ٹھڈا مار سکتے ہیں، پاؤں ہلا سکتے ہیں، مکہ مار سکتے ہیں، زبان چلا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، تو بھاگتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا پتا جب آپ بھاگیں تو اللہ نے تقدیر میں یہ بھاگنا ہی لکھا ہو؟ کیا پتا جب آپ ہاتھ اٹھائیں کسی کو تھپڑ ماریں تو تقدیر میں وہی لکھا ہو؟ آپ کو تو نہیں معلوم نا۔ تو جب کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا چیز اللہ نے لکھی ہے، اس نے اسے دیکھا نہیں، اسے پڑھا نہیں، تو صرف اپنی عقل کی بنیاد پہ ہاتھ رکھ کر آپ بیٹھ جائیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی ہے۔
کہ ہونا تو وہی ہے جو ہمارے مقدر میں نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ یہی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ہے کہ تم عمل کرو، عمل میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے اسباب تمہیں خود بخود مہیا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے اسباب تمہارے لیے آسانی کے ساتھ مہیا کرتے رہیں گے۔ یہی قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے یا اس کی تشریح ہے یا تفسیر ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، یہ والی جو آیت ہے۔ دوسری روایت دیکھیں اسی باب کے متعلق سے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عن ابی حنیفہ عن عبد العزیز بن رفیع عن مصعب عن سعد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس الا وقد كتب الله عز وجل مدخلها ومخرجها وما هي لاقية قیل ففیما العمل یا رسول اللہ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار يسر لعمل أهل النار قال الأنصاري الآن حقق العمل یا الآن حق العمل، دونوں طرح کی روایت آتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہر نفس کے داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ کے بارے میں لکھ رکھا ہے، اور یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ وہ کن چیزوں سے آمنا سامنا کرے گا۔ کسی انصاری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ جو شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کے اسباب مہیا کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ جو شخص اہل جنت میں سے ہوگا اس کے لیے اہل جنت کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے، اور جو شخص اہل جہنم میں سے ہوگا اس کے لیے اہل جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ یہ سن کر انصاری صحابی فرمانے لگے اب عمل کی حقیقت سامنے آئی، الآن حق العمل، اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ یہاں ایک بات سند کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کو دیکھ لیں۔ تشریح وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی ہے، سند کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہ دیکھ لیں۔ پہلی بات، اس روایت میں حضرت مصعب کا تذکرہ آیا ہے، عن مصعب عن سعد، روایت کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، کسی کا ذہن اس جانب نہ چلا جائے، اس لیے میں یہ وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص ہے۔ بیٹے اپنے والد سے روایت کو نقل کر رہے ہیں اور امام صاحب اپنے استاد سے روایت کو نقل کر رہے ہیں جو استاد صحابی رسول کے صاحبزادے ہیں۔ تو اس سے یہ روایت 3 واسطوں والی بنتی ہے، 3 واسطوں والی بنتی ہے، اور یہ ثلاثیات میں شمار ہوتی ہے، اور یہ بہت اعلیٰ روایت شمار ہوتی ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ابی داود میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ موطا امام مالک میں بھی ہے، اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن اتنے کم واسطے کہیں بھی منقول نہیں۔ سیاہ ستہ کی جس کتاب کو بھی آپ دیکھیں گے نا اس میں یہ روایت 6 واسطوں سے کم نہیں آتی، اور یہاں پر یہ 3 واسطوں سے روایت موجود ہے، تو کتنی عالی اس کی سند ہے۔ بہرحال اس روایت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں عمل کرنا ہے، اعمال کا کرنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ، قانون، اصول یہ ہے کہ انسان جس کام کے لیے دنیا میں آیا وہ اگر اس کام میں سنجیدہ ہو تو اس کے لیے وہ امور آسان ہو جاتے ہیں،
بہرحال جو شخص جنتی ہے اس کے لیے دنیا میں جنتیوں والے کام آسان ہیں، جو شخص جہنمی ہے اس کے لیے اہل جہنم والے اعمال آسان ہیں، لیکن بہرحال اعمال انسان نے ضرور کرنے ہیں۔ انہی اعمال کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اسی اختیار پر کل قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے، اور اسی سوال کے جواب میں انسان کی نیکی اور بدی کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس لیے صحابی رسول فرمانے لگے اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی۔ تو آپ کے نزدیک بھی عمل کی حقیقت واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک روایت اسی باب کے تحت مزید ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن عبد العزیز عن مصعب بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس الا وقد كتب الله مدخلها ومخرجها وما هي لاقیۃ فقال رجل من الانصار ففيما العمل اذن یا رسول اللہ فقالوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الشقاوة فيسر لعمل اهل الشقاوة واما اهل السعادة فيسر لعمل اهل السعادة فقال الانصاری الآن حق العمل وفي رواية اعملوا فكل ميسر من كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل الجنة ومن كان من اهل النار يسر لعمل لأهلها فقال الانصاری الآن حق العمل۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد سے، اور وہ اپنے استاد حضرت مصعب سے، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے داخل ہونے اور اس کے خارج ہونے کے راستوں کو مقرر فرما دیا ہے، وہیں سے اس نے گزرنا ہے، وہیں سے اس نے گزرنا اور نکلنا ہے۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کہنے لگے تو یا رسول اللہ پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، پس تمہارے لیے ہر وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ بہرحال جو بدبخت ہے تو اس کے لیے بدبختی والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، بہرحال جو شخص نیک ہے اس کے لیے نیک مندی والے سعادت والے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے اب عمل کی حقیقت واضح ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا، تم عمل کرو، پس فکل میسر من کان من اہل الجنہ، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے، میسر کر دی جاتی ہے۔ جو شخص اہل جنت میں سے ہو جنتیوں والے اعمال اس کے لیے میسر کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، وہ اہل جنت والے اعمال کرتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بہرحال جو شخص اہل جہنم میں سے ہو اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال میسر کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، وہ ان اعمال کو کرتا ہوا پھر جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے اب عمل کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔